Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपना सबक शुरू करते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 निकालें। यूनिट नंबर 1 है, सबक नंबर 2 है। सबक का नाम है खुशी का दिन। चलें इसको पहले पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ दोहराएं। अम्मी देखें कितना अच्छा रंग आया है। अम्मी देखें कितना अच्छा रंग आया है। ज़ारा सुबह आँख खुलते ही अम्मी के पास भागती हुई गई और अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। इस लाइन को दोबारा से एक दफ़ा पढ़ते हैं। अम्मी देखें कितना अच्छा रंग आया है। ज़ारा सुबह आँख खुलते ही अम्मी के पास भागती हुई गई और अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। अम्मी ने इसे प्यार किया और ईद मुबारक कहा। ये वाला लाइन भी दोबारा पढ़ते हैं। अम्मी ने उसे प्यार किया और ईद मुबारक कहा। ज़ारा और अली तैयार होने लगे। फिर इस लाइन को पढ़ते हैं। ज़ारा और अली तैयार होने लगे। दोनों तैयार होकर आए तो बहुत प्यारे लग रहे थे। दोबारा से पढ़ते हैं। दोनों तैयार होकर आए तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। गुलाबी पिंक कलर की, उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी जिसमें सितारे लगे थे। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। ज़ारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी जिसमें सितारे लगे थे। अली ने कुर्ता शलवार पहना था। अली ने कुर्ता शलवार पहना था। उसकी कोटी और टोपी पर शीशे लगे थे। कोटी ने, उसने जो कोट पहना हुआ है ना, ऊपर वेस्ट कोट पहना हुआ है, उसको कहा जा रहा है कोटी। उसकी कोटी और टोपी पर शीशे लगे थे। दादा जान और अब्बू भी तैयार थे। दादा जान और अब्बू भी तैयार थे। ताया जान और उनका बेटा फौजान भी आ गए थे। ताया जान और उनका बेटा फौजान भी आ गए थे। सब ने सवैयाँ खाईं और ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले गए। जिस जगह पे हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, जिस इज्तिमा में, उसको ईदगाह बोला जाता है। जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उसको ईदगाह बोलते हैं। सफ़ा नंबर 13 खोलें। चलिए पढ़ते हैं। नमाज के बाद सब ईद मिले। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए और मिठाई ख़रीदी। दोबारा से इस लाइन को पढ़ते हैं। नमाज के बाद सब ईद मिले। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए और मिठाई ख़रीदी। घर आकर अम्मी और दादी जान को सब ने ईद मुबारक कहा। अब ईदी मिलने का वक्त था। दादा जान, अब्बू, ताया जान सब से ईदी मिली। दोबारा से शुरू से पढ़ते हैं। नमाज के बाद सब ईद मिले। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए और मिठाई ख़रीदी। घर आकर अम्मी और दादी जान को सब ने ईद मुबारक कहा। अब ईदी मिलने का वक्त था। दादा जान, अब्बू, ताया जान सब से ईदी मिली। ज़ारा और सारा ने उनको सलाम किया। आगे बढ़ते हैं। ज़ारा ने अपने सितारों वाले पर्स में पैसे रखे और अली ने अपनी जेब में। अली बाहर अपने दोस्तों से ईद मिलने गया। राहील से उसकी 2-3 दिन से लड़ाई थी, लेकिन आज दोनों गुस्सा ख़त्म करके खुशी खुशी एक दूसरे से ईद मिले।
پھر علی اور زارا پھپھو جان کے گھر سوئیاں دینے گئے۔ پھپھو جان نے بہت پیار کیا اور عیدی دی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم لوگ کی لڑائی ہو یا ہم ناراض ہوں ایک دوسرے سے، تو عید ایسا تہوار ہے، عید ایسا خوشی کا دن ہوتا ہے جب ساری ناراضگیاں، سارا غصہ بھلا کے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھولیں۔ اب ریڈنگ کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے۔ وہاں اپنے ماموں جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلے۔ رات کا کھانا کھا کر واپس آئے۔ دونوں کو بہت ساری عیدی ملنے کی خوشی تھی، مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ نانا جان کے گھر گئے۔ وہاں اپنے ماموں جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلے۔ رات کا کھانا کھا کر واپس آئے۔ دونوں کو بہت ساری عیدی ملنے کی خوشی تھی، مگر سب رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ عید والے دن ہم سب سے ملتے ہیں، بچے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میٹھی چیزیں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے عید کی خوشی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب اس سبق کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 14 ہی ہے۔ پڑھیے اور رنگ بھریے۔ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور جو درست جواب ہوگا اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے، اس کو کلر کرنا ہے، اور درست جواب کو دی ہوئی خالی جگہ میں لکھ بھی لینا ہے۔ تو دیکھیں، یہ سبق ڈیش کے دن کے بارے میں ہے۔ کس دن کے بارے میں ہے؟ سالگرہ، عید، جشن آزادی۔ کس کے بارے میں ہے؟ عید کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پہ ہے زارا نے ہاتھوں پر ڈیش لگائی تھی۔ کریم لگائی تھی، مٹی لگائی تھی، مہندی لگائی تھی۔ کیا لگائی تھی؟ مہندی لگائی تھی۔ زارا نے ڈیش رنگ کی فراک پہنی تھی۔ اس نے کون سے رنگ کی فراک پہنی تھی؟ گلابی، پیلے، نیلے۔ اس نے گلابی رنگ کی فراک پہنی تھی۔ نماز ڈیش سب عید ملے۔ نماز سے پہلے، نماز کے بعد یا نماز کے وقت؟ تو کب ملے تھے؟ نماز کے بعد۔ واپسی پر ابو نے بچوں کو ڈیش دلوائے، کھلونے، برگر، غبارے۔ کیا دلوائے تھے؟ کھلونے دلوائے تھے، برگر دلوائے تھے، غبارے دلوائے تھے۔ ابو نے بچوں کو غبارے دلوائے تھے۔ صفحہ نمبر 15 ہے، سوال نمبر 2، سوالوں کے جواب۔ امی نے زارا کو پیار کر کے کیا کہا؟ امی نے زارا کو پیار کر کے عید مبارک کہا۔ تو اس کا جواب لکھیں گے عید مبارک۔ علی نے عید کے دن کیا پہنا تھا؟ علی نے عید کے دن کرتا شلوار پہنا تھا اور شیشوں والی ٹوپی اور شیشوں والی کوٹی پہنی ہوئی تھی۔ نانا جان کے گھر علی اور زارا کس کے ساتھ کھیلے تھے؟ نانا جان کے گھر علی اور زارا اپنے ماموں اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھیلے تھے۔ اگلا سوال ہے، علی اور راحیل لڑائی کے باوجود عید کیوں ملے؟ علی اور راحیل لڑائی کے باوجود عید اس لیے ملے کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ناراضگیاں بھلا کر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی ختم کر دیتے ہیں۔ علی اور زارا کو عیدی ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی؟ علی اور زارا کو عیدی ملنے سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے اور اپنے خالہ، ماموں، نانا، نانی سب سے ملے تھے۔ رنگوں کے نام پہچان کر لکھیے۔ یہ نیچے جو فراکس بنی ہوئی ہیں، ان میں جو رنگ ہیں، ان رنگوں کی آپ نے پہچان کرنی ہے اور دی ہوئی خالی جگہ میں آپ نے ان رنگوں کے نام لکھنے ہیں۔ یہ سارا کام آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کر لینا ہے۔